نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر خون برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوری اور شونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سنا کر دعائیں آئیں، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ محترم علماء اکرام اور میرے مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کسی چمن پر بہار کے دروازے پر آ کھڑا ہوں، جس کا ہر پھول خوش رنگ اور ہر بوٹا خوش نما ہے، ہر ایک کی مخصوص مہک ہے جو دلوں کو بے خود کر دیتی ہے۔ ایسے میں حیران ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کون سے منظر کی تذکرہ کروں اور گلشن صدائے بہار کے کون سے گوشے کی سیر کرواؤں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد إذ خدا تو ہی قصہ مختصر۔ سامعین مکرم، دنیا جہالت کے سمندر میں غرق تھی، بدعمالیوں اور ظلمتوں کا گھر بنی ہوئی تھی، لیکن نفس امارہ کے بےرحم زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواروں و خون کا نذرانہ پیش کیا جاتا تھا، لیکن کفر و شرک کے اندھیروں میں سسکیاں لے رہی تھی، لیکن کفر و شرک کے اندھیروں میں سسکیاں لے رہی تھی۔ انسانیت لاقانونیت کے شکشے میں جکڑی ہوئی شدت طرف سے لڑا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آیت آسمان کو چھیڑتی ہوئی عرش اعلیٰ تک جا پہنچی۔ رحمت حق جوش میں آئی اور فراق کی چوٹیوں سے آفتاب ہدایت کا ادھار ہوا، پھر اس آفتاب میں ہدایت کے خاک پر پڑی اور کنڈر بن گئی، پتھر پر پڑی تو اولاد برف شامل کیا، زبرہ اب سے جبار محبوب سے محتاب بن گیا۔ آپ نے اندرے مندریا زبرہ کو سہلا اور غلاموں کو غلام بنا دیا، اور میری غریبی جوانی پھر ہوئی، امن و جنگ گدائی بادشاہی، حضرت مسلم کے ہر مقام پر انسان کی رہبری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی پستی پر فرق کی بلندی تک دن کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں، سورج کی چمک میں، جگنو کی چمک میں، پھولوں کی مہک میں، بلبل کی مہک میں اور زردے کے پرواز میں عرفانی ربانی کی سیر کروائی۔ زید مصطفیٰ ابن خطاب پر پڑی تو اسے فاروق بنا دیا، ابن عفان پر پڑی تو اسے عثمان ذو ریل بنا دیا، علی بن ابی طالب پر پڑی تو اسے حیدر کرار اور خیبر شکست بنا دیا۔ سامعین مکرم، دنیا آج جہاز کے سمندر میں غرق ہے، امن و سکون برباد ہو چکا ہے۔ آئے روز سوشل میڈیا پر یہ سر عام میدانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ سامعین مکرم، کچھ حالات کے بارے میں چاند کا دھوکا چاند پر چمک رہا ہے، ان کا منہ مزید ہی گندا ہوگا، کچھ بھی سورج کی مسلط کی سورج کو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کا منہ مزید ہی کالا ہوگا۔ کچھ جانور سے بدتر مخلوق کی شرف انسانیت پر انگلی اٹھائی، ان کا شر مزید واضح ہو گیا، اور مسلمانوں کی رضالت میں جو دیکھو ان کی حرکت کی وجہ سے جذبات عاشقوں کے جذبات تلقن کا شکار ہے۔ ایک عاشق رو رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، اس کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ بھی ایک عاشق ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ عاشق ہے، لیکن اس کا عشق بیدار ہوا، اس نے آقا کے تشکروں سے کاٹ دیا، اس نے آقا
بیٹھتا بھی تھا، کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، لیکن اس کو جب بشش بیدار ہوا تو اس کے آقا کے دشمنوں سے کاٹ دیا. زمین کی قدم جیسے دعوی کی صدا صحیح گلو آ سکتا ہے. انسانی دل کی بلاش کسی چشمے سے خوش سمجھی ہے. آئے ہاتھوں کو ازارہ بلند کرے اور اللہ رب العزت سے نوازا کرے کہ اپنی زندگی کو ہزارے کو لے کے سے روشن کر لیں گے. پھر اس روشنی کو چاہتا کے عالم میں پھیلانے کا عزم کر لیں. پھر انشاءاللہ شب نورانیہ ہوتے آخر جلوہ خورشید سے یہ چمک معمول ہوگا. توفیق سے ہماری